अली बाबा एक ऐसे मौजी पीर का माजरा जो काले इल्म के ज़रिए औरतों की इज़्ज़त लूटता था। स्टोरी में आगे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल प्यारी दुनिया को सब्सक्राइब कर दें और साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया। साबरा है और मेरे शौहर का नाम शकील है। मेरी शादी को 3 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम हूँ। मैं अपनी सास अकीला के साथ 3 बड़े कमरों और वसी और सहन वाले मकान में रहती हूँ। मेरे शौहर शकील कपड़े का कारोबार करते हैं। रोज़ाना सुबह 9 बजे घर से जाते हैं और रात 9 बजे घर लौटते हैं। साबरा अचानक ही मेरी सास अकीला सहन के दरवाजे को अंदर से चिटकी लगाते हुए चीखती आवाज़ में मुझे पुकारती हुई आई। मैं सहन ही में कुर्सी पर बैठी थी, चौंके बगैर अपनी सास की तरफ मुतवज्जा हो गई। शाम के 6 बजने वाले थे और मामूल के खिलाफ आज मेरी सास बहुत खुश नज़र आ रही थी। अरे ओ साबरा साबरा, वो करीब पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, लगता है अल्लाह पाक हम पर करम करने वाला है। हमारे मोहल्ले के बिल्कुल आखिर में एक बंगाली बाबा आए हुए हैं। इसने अब तक मोहल्ले के बहुत से लोगों के उलझे हुए मसाइल सुलझा दिए हैं। मैं पड़ोसन गोसिया बेगम के हमरा बंगाली बाबा के पास गई थी। मैंने इससे कहा कि मेरी बहू 3 साल गुजरने के बावजूद औलाद जैसी नेमत से महरूम है। इसने कहा कि मैं सुबह 10-11 बजे तुम्हें लेकर उसके पास पहुंचूं। ना जाने क्यों मुझे यकीन सा हो चला है कि बंगाली बाबा के रूहानी इल्म से तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। अम्मी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्या शकील मान जाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं मानेगा? इसे अगर बेटा या बेटी चाहिए तो इसे मानना ही पड़ेगा। अकीला फैसला कुन लहजे में बोली। वही हुआ। शकील जब रात में घर पहुंचे तो उसने डिनर टेबल पर ही अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। दूसरे रोज़ सासू अम्मी के साथ बंगाली बाबा से मिलने रवाना हो गई। 10-15 मिनट बाद हम बंगाली बाबा के हुजरे में पहुंच गईं। इस वक्त कोई हास रश नहीं था। 4-5 औरतें बैठी हुई थीं। हुजरे में अगरबत्तियां सुलग रही थीं, जिनके धुएं की बारीक लकीरें बल खाती हुई बुलंद हो रही थीं। ज़मीन पर कालीन बिछा हुआ था और 3 अतराफ में दीवारों के साथ छोटे बड़े गाँव तकिए रखे हुए थे। एक तरफ बंगाली बाबा आंखें मूंदे तस्बीह पर किसी जिक्र में मसरूफ़ थे। अब मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, वो यूँ कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरे सर के बाल भी काफ़ी लंबे हैं और ये कि अल्लाह पाक ने मुझे शक्ल सूरत, जिस्मानी साख्त और चाल ढाल के लिहाज से भी हज़ारों ख़वातीन पर सबकत दे रखी है। मैं यहाँ इतना और बता दूं कि कहने को तो वो बंगाली बाबा ही थे, लेकिन वो बाबा नहीं थे। क्लीन शेफ और हट्टे कट्टे थे। मेरा अंदाज़ा था कि इनकी उम्र भी 30-40 से ज़्यादा ना थी। वो कुर्ता पहने थे और ज़ेरे जामा के बतौर धोती बांधे हुए थे। अचानक बंगाली बाबा ने आंखें खोल दी और उनकी डायरेक्ट नज़रें मुझ पर पड़ी। मुझे यूँ लगा जैसे उनके सुर्ख आँखों से 2 मकनातीसी लहरें निकली हैं जो मेरी आंखों में घुसकर मेरे जहन को गुदगुदाने लगी हैं। मैंने अपने चेहरे पर कोई तासर नहीं आने दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बंगाली बाबा को सलाम दाग दिया। निस्फ घंटे बाद हुजरे में हम दोनों के अलावा सिर्फ बंगाली बाबा ही रह गए थे। माई अकीला, क्या तुम्हारी बहू साबरा यही है? वो अपनी टूटी फूटी उर्दू में बोला। जी हाँ बंगाली बाबा, अम्मी ने जवाब दिया। लो साबरा, बंगाली पापा ने जायनमाज से 3 खजूरें उठाईं और इस पर दम फूंककर मेरी तरफ बढ़ा दी। इन्हें रात में खाने के बाद खा लेना, अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने तुम्हें हमल ठहर जाएगा। अम्मी, मुझे बंगाली बाबा से खतरा महसूस हो रहा है। राह चलते हुए मैंने सास से कहा, खतरा? किस बात का खतरा? वो चौंकते हुए बोली, आप नहीं समझेंगी अम्मी, ना जाने क्यों मुझे ये बंगाली बाबा हवस परस्त लगता है। क्या बकती हो साबरा, वो बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा है। अम्मी ने मुझे झड़क दिया। मैं खामोश हो गई। मैं जान चुकी थी अम्मी पर मेरी किसी वजाहत का असर नहीं होगा। इस वक्त जब बंगाली बाबा ने मुझे घूर कर देखा
تھا اگر میں دل ہی دل میں یا حیو یا قیوم نہ پڑھتی تو یقیناً بنگالی بابا مجھے اپنے ٹرانس میں لے چکا ہوتا۔ اللہ پاک کے یہ 2 اسماء حسنہ مجھے وراثت میں ملے ہوئے تھے۔ ان کی برکت سے مجھ پر کسی جادوگر کا جادو اور کسی جن بھوت پریت کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم بہت جلدی گھر پہنچ گئے۔ پورا دن میرے اور میری ساس کے درمیان بنگالی بابا موضوع بحث بنا رہا۔ شب کے 9 بجے میرے شوہر بھی آ گئے۔ میری ساس نے بنگالی بابا سے ملاقات کی کہانی سنا دی۔ 10 بجے تک میری ساس سو گئی۔ ٹی وی پر پروگرام دیکھتے رہنے کے بعد ہم دونوں بھی بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ صابرہ، میں محسوس کر رہا ہوں تم کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ جو بھی کہنا ہے کہہ دو تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ ہاں شکیل، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بنگالی بابا محض ایک فراڈ ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ تمہاری سوچ شاذ و نادر ہی غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں جاننا چاہوں گا کہ تم نے بنگالی بابا کے فراڈ یہ ہونے کا اندازہ کیسے لگایا۔ ایک تو اس لیے کہ بنگالی بابا کے حجرے میں سوائے جوان عورتوں کے کوئی مرد نہ تھا۔ دوسرا اس لیے بنگالی بابا کوئی بوڑھا انسان نہیں ہے۔ تیسرا اس لیے کہ وہ ہپنوٹائز کرنے میں ایکسپرٹ ہے۔ کہتے ہوئے میں نے شکیل کو مجھ پہ گزری ہوئی کیفیت بتا دی۔ ارے بھائی صابرہ، تم ہو ہی ایسے کہ ہر بنگالی بابا بوڑھے بھی ہوتے تو بھی تم پر مر مٹتے۔ الٹا سیدھا جواب نہ دو شکیل، میں نے ان کے کہہ کے روکتے ہوئے بولی۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے کھجوریں کھا لینی چاہیے یا پھر ہاں پھینکنا مت، کھانا بھی مت۔ تم بذات خود ایک عاملہ ہو، اللہ نے تمہیں بھی اچھی خاصی روحانی قوت عطا کی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگالی بابا کا اگلا قدم کیا ہوگا اور تم اس کا تدارک کیسے کرتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی تسبیح اٹھا لی اور یا حیو یا قیوم کے ورد شروع کر دیا۔ ذکر کرتے کرتے شب کے 2 بج گئے۔ باوجود کوشش کے میں نیند سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ میری پلکیں جھکی پڑ رہی تھیں، تسبیح میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں پوری طرح نیند میں ڈوب گئی۔ خوابگاہ میں 0 واٹ کا بلب روشنی بکھیر رہا تھا، سوائے سیلنگ فین کی ہرہراہٹ کے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھول دیں، خود بخود نہیں بلکہ مجھے یوں لگا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جگا دیا ہے۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بیڈ روم کے دروازے کے پاس ایک کالا بلّا کھڑا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ مجھ ہی کو گھور رہا تھا۔ گھور کیا رہا تھا بلکہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخ شعاعیں میرے ہی جسم کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ میری سانس پھولنے لگی، میرے سینے پر طوفانی زیر و بم کی کیفیت چھا گئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ شک کی نگاہوں سے شکیل کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند سے سو رہے تھے، یا پھر ہو سکتا ہے ان پر نیند کی کیفیت طاری ہو رہی ہو۔ ابھی میں اپنے اعصاب پر قابو بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک ہی کالے بلے کے گرد سینکڑوں رنگین نقطے رقص کرنے لگے۔ صابرہ، میرے کانوں میں کسی کی سرگوشی ابھری۔ ڈرو نہیں، ذکر الہی میں مصروف ہو جاؤ۔ سرگوشی ختم ہوئی اور میں نے حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دیا۔ اسماء حسنہ پڑھتے ہی میرے دل و دماغ پر مسلط اندھیرے کا ایک دم سے چھٹ گئے۔ اسی اثنا میں ایک اور تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی، وہ یہ کہ کالے بلے کے گرد رقصاں لاتعداد رنگین نقطے سمٹ کر ابھرنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ قد آدم تک بلند ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ بلند ہوئے بلکہ انسانی وجود بھی پاتے گئے۔ صابرہ، شب کے سناٹے میں ایک آواز ابھری اور یہ آواز انسانی وجود پانے والے ہی کی تھی۔ تجھے اولاد چاہیے تھی اور مجھے تیرا وصال چاہیے تھا، اس لیے میں آ گیا۔ جملے کے ختم ہونے تک بلے کی جگہ بنگالی بابا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تینوں کھجوریں کھا لینا، لیکن تجھے ہوش میں پا کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو نے ایک بھی کھجور نہیں کھائی۔ بیڈ روم کے پراسرار سناٹے میں بنگالی بابا کی آواز جھنکار سے پیدا کرنے لگی، لیکن میرے شوہر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس دوران میں حیو یا قیوم کئی بار پڑھ چکی تھی۔ تو جادوگر ہے کمینے، میں بنگالی بابا پر دم پھونکتے ہوئے بولی۔ میرے سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح اپنا چہرہ
اپنا چہرہ رگڑنے میں مصروف رہا جیسے اس کے چہروں کو سینکڑوں بڑوں نے جکڑ دیا ہو۔ میں تیزی سے مساحر سے اتری اور بآواز بلند یا حیو یا قیوم پڑھتی رہی۔ کراہتے ہوئے بنگالی بابا جھٹکتا چلا گیا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ انسانی وجود سے کالے بلے کی صورت پا گیا۔ میں نے پھر اس پر دم پھونک دیا۔ پھونکا ہی تھا کہ کالا بلّا خوفناک ترین گڑگڑاہٹ کے ساتھ بالکل چھپکلی کی طرح دروازے پر چڑھتے ہوئے روشن دان سے نکلا اور چلا گیا۔ ٹھیک اسی لمحے شکیل کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ صابرہ، وہاں کیا کر رہی ہو؟ بنگالی بابا کو بگار رہی تھی۔ میں شکیل کی طرف مڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، بنگالی بابا؟ کیا وہ یہاں؟ ہاں شکیل، میں ان کا جملہ اچکتے ہوئے بولی اور مسہری پر بیٹھ گئی۔ شکیل پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بند خوابگاہ میں بنگالی بابا داخل کیسے ہو گیا۔ آپ کیوں الجھے ہوئے ہیں شکیل؟ میں ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بنگالی بابا کے پاس کوئی روحانی علم نہیں ہے، وہ شیطانی علم کا ماہر بنگال کا جادوگر ہے۔ لیکن صابرہ، وہ تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہوگا۔ میں نے کہا، نہ کہ اپنے ذہن کو مت الجھائیے، اٹھ جائیے، وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ شکیل الجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھے اور غسل خانے کی طرف بڑھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر شکیل میری ساسو ماں سے مخاطب ہوئے، آپ برائے کرم آئندہ کسی بھی عامل کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ نے مجھے باپ بنانا ہوگا تو وہ بغیر کسی عامل کے بنا دے گا۔ شکیل خاموش ہوئے ہی تھے کہ میں نے ساسو ماں کو گزشتہ نصف شب کے واقعات بتا دیے۔ اس کے باوجود بھی میں نے محسوس کیا کہ ساسو ماں کو میری کسی بات کا یقین نہیں آیا۔ 9 بجے صبح شکیل چلے گئے۔ تقریباً 10 بجے میری ساسو ماں بھی ٹوکری لیے چلی گئیں، لیکن جب 11 بجے وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ہاں وہ بنگالی بابا کا چہرہ چھوٹے چھوٹے گھڑوں سے بھر گیا ہے، اس کے ہر زخم سے خون رس رہا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، ایسا ہی بھیانک۔ میں امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بار میں ضرور کریے گا اور ہمارے اس چینل پیاری دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اپنی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔